ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان کو امریکہ ایران مذاکرات میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ امریکہ ایران مذاکرات رواں ہفتے استنبول میں منعقد ہو رہے ہیں۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار مذاکرات میں پاکستان کی نمائندگی کر سکتے ہیں۔ امریکہ ایران مذاکرات بیک ڈور چینل کوششوں سے ممکن ہوئے۔ مذاکرات کے لیے پاکستان اور ترکی بیک ڈور کوششیں کر رہے تھے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات رواں ہفتے ترکیہ کے دارالحکومت استنبول میں ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے ان مذاکرات میں پاکستان کو بھی شرکت کی دعوت دیے جانے کی تصدیق کی ہے۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کی طرف سے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی شرکت، جبکہ امریکہ کی طرف سے اسٹیو وٹکاف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی شرکت کا امکان ہے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق استنبول میں ہونے والے امریکہ ایران مذاکرات میں پاکستان کے علاوہ سعودی عرب، قطر، مصر، عمان اور متحدہ عرب امارات کو بھی مدعو کیا گیا ہے، جبکہ ترکی مذاکرات کا میزبان اور سہولت کار ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان یہ مذاکرات بیک ڈور چینل کوششوں کے نتیجے میں ممکن ہوئے، جن کے لیے پاکستان اور ترکی نے بھی پس پردہ اہم کردار ادا کیا۔ اعزاز سید، جیو نیوز، اسلام آباد۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں بلوچستان اسمبلی کے رکن صوبائی اسمبلی نوابزادہ زرین مقصی نے دعویٰ کیا ہے کہ بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائی میں مرنے والے دہشت گردوں کی تعداد 200 ہو گئی ہے۔ میزبان حامد میر نے ٹھوس دستاویزی ثبوت پیش کیے کہ اسرائیل بلوچستان کے راستے ایران میں مداخلت کرنا چاہتا ہے۔ مسلم لیگ نون کے زرین مقصی، جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضیٰ اور بی اے پی کے کوہتا بابر نے اتفاق کیا کہ بلوچستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں بھارت کے ساتھ ساتھ اسرائیل بھی ملوث ہے۔ ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے، ہمارے فوج نے جو سوئفٹ رسپانس، کرشنگ رسپانس دیا ہے، وہ دکھاتا ہے کہ ہمارا فوج جو ہے اس پریپیئرڈ، اور ان دہشت گرد یا دہشت گردی کے اوپر دیر ول بی اے نو ٹالرنس پالیسی۔ اور وہ آپ کیجولٹیز کے اس میں آپ دیکھ لیں کہ تقریباً آج کا جو کاؤنٹ ہے، ٹوٹل کاؤنٹ کوئی 200 ٹیررسٹ جو ہیں مارے گئے ہیں۔ میں آپ کو ٹائمز آف اسرائیل کی ایک سٹوری دکھانا چاہتا ہوں۔ بلوچستان انٹرز اسرائیلی اسٹریٹجک کیلکولس، پورا آرٹیکل جو ہے یہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وائی بلوچستان از امپورٹنٹ فار اسرائیل، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان جو ہے وہ ایران کے بارڈر پہ ہے۔ بلوچستان میں ڈی اسٹیبلائزیشن پیدا کر کے اسرائیل جو ہے وہ وہاں سے مداخلت کرنا چاہتا ہے ایران میں۔ ان کا کوئی لو لاس نہیں ہے ہمارے ساتھ، کوئی ہمدردی احساس نہیں ہے۔ اٹس پیورلی فار دیئر اون گینز۔ ہمارے دشمن نہیں چاہتے کہ ہم اکنامک نیوکلیئر پاور ہاؤس بنے، ہمارے دشمن نہیں چاہتے کہ ہم ریجنلی ایک ہیجمون بن جائیں۔ میں سب سے یہ سوال کرتا ہوں نوجوانوں سے کہ آپ کا کیا اینڈ گول ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 1000، 1200، 500 لوگوں سے کچھ ہوگا؟ Is it actually viable? Is it feasible? آپ نے کبھی سوچا ہے اس کے بارے میں؟ اگر وہ دہشت گرد ہے اور امریکہ اس کو مانتا ہے یا باقی ممالک مانتے ہیں تو پھر ان کو یہ راستے بند کرنے ہوں گے۔ اسرائیل کوئی ہمارا نہ، ہم لوگ بلوچی میں کہاوت ہے ہمارا خون ایک دوسرے میں اگر ملاؤ تو ملتے نہیں ہیں، اس کا ہم سے کیا ہمدردی، انڈینز کا ہم سے کیا ہمدردی؟ سب جانتے ہیں کہ 400-500 لوگوں کے ساتھ آپ بلوچستان کو آزاد نہیں کر سکتے۔ تو خدا را اب ان لڑکوں اور لڑکیوں کو اس چنگل سے نکالنے کے لیے حکومت کے وقت کے لیے بہت میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہمت کریں، آگے آئیں اور ان کو سمجھائیں۔ لاہور میں جوں جوں بسنت قریب آ رہی ہے، پتنگ بازوں کا جنون بڑھتا جا رہا ہے۔ اندرون موچی گیٹ میں ڈور اور پتنگوں کی خریداری بھی زور و شور سے جاری ہے۔ آپ کو مزید بتائیں گے وہاں موجود جیو نیوز کے نمائندے زاہد شیروانی۔ یہ آج بسنت کا خریداری کا تیسرا دن ہے، اور اس وقت بھی ہم موچی دروازے میں یہاں پر کھڑے ہیں، بیرون موچی میں، یہاں پر کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں بسنت کی خریداری کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور یہاں پر لوگوں کی بڑی تعداد 3 دن سے بسنت کی خریداری کے لیے، تیاریوں کے لیے بھرپور طریقے سے خریداری کر رہی ہے۔ ڈور کے پنے بک رہے ہیں، پتنگیں بک رہی ہیں، مختلف سائز کی پتنگیں ہیں۔ کچھ خریداروں کا کہنا ہے کہ ریٹ بہت زیادہ ہیں، لیکن بہت بڑی تعداد میں خریداری بھی ہو رہی ہے۔ اور اسی موقع پر ایک بہت اچھا کام کیا ہے ضلع انتظامیہ نے کہ یہاں پہ بسنت کے رنگ کو اجاگر کرنے کے لیے موچی دروازے پر بھی باقاعدہ طور پر ایسا یہاں پر سین کیا ہے کہ یہاں پر ڈھول، جو کہ ایک پنجاب کی روایت ہے، وہ یہاں پر بٹھایا، پورا ایک اسٹیج بنایا گیا ہے۔ بسنت کے حوالے سے لوگ اس کو انجوائے بھی کر رہے ہیں اور خریداری بھی کر رہے ہیں، اور جو لوگوں میں جوش و خروش بہت زیادہ ہے کہ 25 سال بعد تقریباً
ये इवेंट दोबारा से बहाल हुआ है। इसमें हुकूमत का शुक्रिया अदा किया जा रहा है, ख़ासतौर पर मरियम नवाज़ को अप्रिशिएट किया जा रहा है कि उन्होंने ये दोबारा से इतना अच्छा जो त्यौहार था जो सदियों पुराना था उसको रिवाइवल की है। और इसी चीज़ में नई नस्ल है जो कि बड़ी जोश व खरोश से बसंत की खरीदारी कर रही है और ये सिलसिला खरीदारी का 8 तारीख तक जारी रहेगा। जी, लाहौर में बसंत शुरू होने में सिर्फ 2 रोज़ बाकी रह गए हैं। जनरेशन जी को भी बसंत का बड़ी शिद्दत से इंतजार है। बसंत के लिए तालिबात क्या तैयारियां कर रही हैं, बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ उम्मे फरवा। परांदे, गरारे और नीले पीले मलबूसात पहने, सखियों के साथ मिलकर हाथों पे मेहंदी लगाते और चूड़ियां कनकनाते हुए दिल हुआ बो काटा के नारे। मौसम बहार की आमद पर पंजाब की सकाफत के ये खूबसूरत रंग बिखेर रही हैं लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी की तालबात। खुशी से चमकते चेहरों के साथ इन तालबात ने एक दूसरे को गले लगाया। बाज तालबात ने ढोलक पर दिल हुआ बो काटा भी गाया। जनरेशन जी से ताल्लुक रखने वाली इन तालबात का कहना था कि वो बसंत के लिए खुसूसी तैयारियां कर रही हैं। उन्होंने नए कपड़े भी बनवाए हैं। खासतौर पे जो औरतें वो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा खुशी मना रही हैं, ड्रेसेस बना रही हैं। तीनों दिन ही हमारे घर की छत के ऊपर एक रौनक सजेगी, पतंगबाजी होगी सारी और बारबेक्यू होगा स्पेशली, तो हम तो बहुत एक्साइटेड है। ये हमारा फर्स्ट पसंद है तो इसलिए हमने भी काइट्स खरीदी है और इस बार हम लोग पापा के साथ मिलकर, कज़न्स के साथ मिलकर, फैमिली सारी इकट्ठी होकर बसंत पे ना काइट्स हम भी उड़ाएंगे। इस बार बहुत इंजॉय करेंगे। मैंने सबसे पहले परांदा लिया है, कपड़े लिए हैं, क्योंकि ख़वातीन को सबसे पहले होता है कि हम कपड़े ले लें, प्यारे प्यारे कपड़े पहनकर और बसंत के दिनों में फैमिली के साथ, कज़न्स के साथ इंजॉय करना। इसी तरह से हम लोग अपनी जो बसंत है वो सेलिब्रेट करने का हमारा जो है इरादा है और प्रोग्राम। तालबात का कहना था कि बसंत फेस्टिवल से हर सू खुशियां फैल गई हैं। कैमरामैन सफदर अली के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़ लाहौर। कमिश्नर लाहौर मरियम खान और एसएसपी ऑपरेशंस ने अंदरून शहर का दौरा किया। उनका कहना था कि बसंत के इंतजामात मुकम्मल हैं। सिक्योरिटी के लिए 10,000 पुलिस अफसरान और एहलकार तैनात किए जाएंगे। उन्होंने मजीद क्या कहा, जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उस्मान भट्टी से। उस्मान, बताइएगा। जी, आज मैं मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं दिल्ली गेट, और मेरे साथ हैं कमिश्नर लाहौर डिवीज़न मरियम खान। आप देख रहे होंगे जितने भी बसंत के इवेंट्स के हवाले से अरेंजमेंट्स हैं, ये स्पेशली बहुत ज़्यादा आपको एक्टिव नज़र आ रही हैं। मैम, ये बताइए कि बसंत है, कोई स्पेशल अरेंजमेंट्स भी लिए गए हों कि कोई हादसा हो सके? अभी हमने देखा कि यहाँ पर डॉक्टर्स का कैंप लगा दिया गया है, रेस्क्यू वाले भी अपनी ट्रेनिंग वो कर रहे हैं, रिहर्सल, और भी कुछ बताइए। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप देखें अब एक फेस्टिविटी का माहौल बनना शुरू हो गया है, रश भी है, लोग दूसरे शहरों से आ रहे हैं, बैरून मुल्क से आ रहे हैं। हमने जो मैक्सिमम अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, हमारी लेस्को की टीम्स नेटिंग होनी शुरू हो गई है, बिकॉज ये जहाँ हम खड़े हुए हैं ये हमारा कैटेगरी ए एरिया है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कैटेगराइजेशन भी पास में जो हादसा होते रहे उसके हवाले से, और यहाँ सबसे ज़्यादा एक्टिविटी होती है। यहाँ हमारे मैक्सिमम कैंप्स हैं, अक्रॉस लाहौर कैंप्स हैं, सेफ्टी रॉड्स लगाई जा रही है, लेस्को ने नेटिंग शुरू कर दी है। आपको यहाँ पे ग्रिड पे जहाँ नज़र आएगा वहाँ नेटिंग लेस्को ने शुरू की। मैम, ये पूछना था कि कुछ लोग जो है इतलात ऐसी मिली हैं कि महंगे दामों काइट्स बेच रहे हैं, डोरें बेच रहे हैं, उनके लिए भी कोई आपने सर्वेलेंस का सिस्टम रखा है? ये मार्केट फोर्सेस के पास है ये सारी चीज़। ये जब फेस्टिविटीज़ होती हैं तो उसमें मार्केट फोर्स अपने रेट्स खुद ही स्टेबलाइज कर लेती है। हमने जो हुकूमत ने किया है, जो हम लोगों ने किया है, वो हमने इंट्रा प्रोविंशियल जितनी ट्रेड थी वो ओपन कर दी है, और दूसरे ज़िलों से भी अब डोर आ रही है। और चूँकि ये 8 तारीख तक है सिर्फ, तो इसमें ये भी नहीं हो सकता कि आप इसे होल्ड करके रख लें बहुत अरसे के लिए, इसलिए ये अब खुद ही स्टेबलाइज होना शुरू हो भी गया है और इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में मजीद स्टेबलाइज होगा। अभी तक की क्या इतलात हैं, कितने टूरिस्ट, कितने लोग दूसरे शहरों से आ रहे हैं, कितनी लाहौर में चीज़ों की बुकिंग हो रही है? ज़ाहिर है कुछ इन्फॉर्मेशन का फ्लो आपके पास भी आता है और फिर आप उस हिसाब से चीज़ों को इंतजामत करते हैं। जी, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। बड़ी खुशाइन बात है कि हमारी मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ मोबिलाइज हो चुकी हुई हैं, नॉट जस्ट लार्ज स्केल बट हमारे जो छोटे छोटे वेंडर्स हैं उनके लिए रोज़गार के मौके पैदा हुए हैं, और लोगों को आप यहाँ पे खाना बनाने से लेके जो कपड़े सीने तक, डायर्स, आप यू नेम इट, एंड पीपल हैव बीन मोबिलाइज्ड, उनके लिए रोज़गार के मौके फराहम हुए हैं। और जहाँ तक लोगों की इनफ्लक्स का बात है, आप इस वक्त होटल्स में भी उनको कमरे लेने में शायद सैचुरेशन हो गई है, काफ़ी ज़्यादा लोग आ रहे हैं और आने वाले दिनों में रश इंशाल्लाह ताला हम एक्सपेक्ट करें मज़ीद बढ़ेगा, एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस फेस्टिवल। छतों की बुकिंग के हवाले से लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि आपने कोई नए SOPs जारी किए हैं, वो भी थोड़ा सा बता दें।
دیکھیں چھتوں کی بکنگ کے حوالے سے ہمارا جو پورٹل ہے اس کے اوپر تمام ہماری چیزیں دی ہوئی ہیں. ہمارے SOPs میں سب سے پہلے آپ کی جو سیفٹی ارینجمنٹس ہیں وہ اس میں شامل ہیں, تو آپ ان کو کمپلائی کریں, اور ہم راؤنڈ دا کلاک اس میں ہم اس کو دے رہے ہیں ان کو پرمیشنس. تھینک یو کمشنر لاہور مریم خان کہ آپ نے گفتگو سنی کہ سیفٹی میز شہریوں کو بھی لینے چاہیے. بسنت کے دوران پتنگ بازوں کے ہاتھوں کو محفوظ بنانے کے لیے بازار میں سیفٹی دستانے مل رہے ہیں. یہ دستانے کیسے ہیں جیو نیوز کے نمائندے اشرف ننکانوی آپ کو بتائیں گے. جی میں اس وقت موجود ہوں موچی دروازہ کے مین بازار میں. گورنمنٹ نے اتنے SOPs بنائے ہیں, موٹر سائیکلوں پہ سیفٹی راڈ لگائے جا رہے ہیں, لیکن ایک مارکیٹ میں ایک یونیک چیز جو نا دکھائی دی ہے وہ ہے کہ جب پتنگ وغیرہ اڑاتے ہیں تو زخم ہو جاتے ہیں, ڈور پھر جاتی ہے ہاتھوں کو. اس کی سیفٹی کے لیے یہ ایک گلوز متعارف کرائے جا رہے ہیں. یہ اینٹی کٹ گلوز ہے, یہ جو ہے نا اس سے پہننے سے نا اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں چھری وغیرہ کا کٹ نہیں آئے گا. اگر آپ پتنگ بازی کرتے ہیں, شوق کرتے ہیں, تو یہ آپ پہن کے کریں گے نا تو اس سے آپ کی جو نا ہاتھوں کو نقصان نہیں گا. پتنگوں کے لیے اڑانے کے لیے بنایا گیا ہے. جی یہ اسپیشل بنا ہے. یہ پاکستانی ہے سر, یہ امپورٹ ہوا ہے. یہ اصل میں چائنا کا ہوتا ہے, یہ پاکستانی نہیں ہے. لوکل بھی بن رہا ہے ادھر. یہ جو میں نے ریڈ کلر کا دکھا رہا ہوں نا, یہ ریڈ کلر کا یہ لوکل ہے. یہ اس کے جو نا پرائز بھی کم ہوتے ہیں, لیکن اس سے جو پرائز کیا ہے سر, یہ جو ہے نا مارکیٹ میں کوئی 150 کا دے رہا ہے, کوئی 200 کا دے رہا ہے. یہ 350 روپے کا میں جو کہ مارکیٹ میں سیل کر رہا ہوں. آپ نے دیکھا کہ یہ سیفٹی گلوز آ گیا, جہاں موٹر سائیکلوں کے لیے سارا کچھ ہو گیا اس کے لیے, لیکن ان کے ساتھ ساتھ ایک یہ ان کی طرف سے بھی یہی ایک میسج آ رہا ہے کہ جتنا ہو سکے گا ہم بسنت کو ایک سیفٹی کے ساتھ منائیں. SOP کا بھی خیال رکھا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ انجوائے بھی کیا جائے. جی آگے بڑھتے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں وفاقی آئینی عدالت نے سینئر صحافی ارشد شریف قتل کیس نمٹا دیا. جسٹس عامر فاروق نے تحریری فیصلے میں لکھا کہ پاکستان اور کینیا کے درمیان MLA پر دستخط ہو چکے, دونوں حکومتیں مناسب اقدامات کر رہی ہیں, اس وقت عدالتی مداخلت کی ضرورت نہیں ہے. سو موٹر کیس اور تمام متعلقہ درخواستیں نمٹائی جاتی ہیں. ارشد شریف کے قتل پر صحافتی برادری اور پاکستانیوں کو دکھ سمجھتے ہیں. ورثاء کسی بھی معاملے پر متعلقہ عدالتوں سے رجوع کر سکتے ہیں. آج رحمتوں اور برکتوں والی رات شب برات ہے. مساجد اور گھروں میں خصوصی عبادات, لوگ نوافل ادا کر رہے ہیں, تلاوت قرآن, ذکر اذکار اور دعاؤں کا اہتمام کر رہے ہیں. لوگ بڑی تعداد میں قبرستانوں کا بھی رخ کر رہے ہیں اور مرحومین کے لیے ایصال ثواب اور دعائے مغفرت کر رہے ہیں. نیب حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ سال نیب نے 6 کھرب روپے سے زائد کی ریکوری کی ہے. ڈپٹی چیئرمین نیب سہیل ناصر نے کہا ہے کہ کوہستان سکینڈل 40 ارب تک پہنچ چکا ہے. 6 ارب کی ریکوری ہو چکی ہے. نیب کارکردگی سے متعلق بریفنگ میں بتایا کہ کوہستان سکینڈل میں دیواروں میں اور پینٹ کے ڈبوں میں رقوم چھپائی گئیں. DG آپریشنز نیب نے بتایا کہ کوہستان سکینڈل میں 26 ارب سرکاری خزانے میں جمع کروائے ہیں. اب نیب کا ہراساں کرنے کا معاملہ ختم کر دیا گیا ہے. بیوروکریسی آزادی سے فیصلے کر رہی ہے. اب اگر کوئی غلط الزام لگائے گا تو الزام لگانے والے کو سزا ہوگی. پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان ٹیرف ریٹ کوٹا سسٹم کے معاہدے پر دستخط ہو گئے ہیں. یورپین کمیشن میں آج ٹیرف ریٹ کوٹا تقسیم معاہدے پر تقریب منعقد ہوئی تھی. معاہدے سے دو طرفہ تجارتی انتظامات میں تسلسل, قانونی وضاحت کو یقینی بنایا گیا ہے. پاکستانی سفیر رحیمہ حیات قریشی نے پاکستان اور یورپی یونین کے قریبی تعاون پر روشنی ڈالی. پاکستانی سفیر کا کہنا تھا کہ معاہدہ تعاون کے مضبوط تعاون باہمی اعتماد کی بنیاد کی عکاسی کرتا ہے. معاہدہ مضبوط قواعد پر مبنی بین الاقوامی تجارتی نظام کے تحفظ کا واضح اشارہ ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ پچھلے چند سال میں سیاسی اختلافات کو دشمنی میں بدلا گیا. نوجوانوں کو انتشار اور فتنہ فساد کی تربیت دی گئی. لوگوں کو کہا گیا کہ جلا دو, گرا دو, آگ لگا دو. فساد, انتشار, گالم گلوچ کی سیاست کو ختم کرنا ہوگا. پہلے لوگ لبرٹی چوک آ کر گالم گلوچ کرتے تھے, اب یہاں کلچر مناتے ہیں. مریم نواز نے کہا PTI رہنماؤں کے اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھنے پر اعتراض نہیں, لیکن آپ کی اصل ذمہ داری خیبر پختونخوا کے لوگوں کی خدمت ہے. آپ انہیں جواب دہ ہیں. انہوں نے صرف اپنے دور میں یہی دیکھا, وہ جو 4 سال کی حکومت تھی 2018 کے آخر سے لے کے 2022 تک, صرف ان کو یہ بتایا, یہ انہوں نے دیکھا کہ دنگا کیا ہوتا ہے, فساد کیا ہوتا ہے, انتشار کیا ہوتا ہے, گالی گلوچ کیسے کی جاتی ہے, عورتوں کو آوازیں کیسے کسی جاتی ہیں, جلسوں میں عورتوں کو آوازیں کیسے کسی جاتی ہیں, ذو معنی جملے کیسے بولے جاتے ہیں, کیریکٹر اسیسنیشن کیسے کی جاتی ہے, کسی کو چور ڈاکو کہنا کتنا آسان ہے, کسی کی عزت اچھالنا کتنا آسان ہے, کسی کی پگڑی اچھالنا کتنا آسان ہے. اور ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ جو ملکی املاک ہیں ان کو جلانا جو ہے وہ اس کو سیاست کہتے ہیں.
وہ ملکی املاک جلا رہے تھے، ہم ملکی املاک جو ہماری ترقی کا نشان ہے، ہماری تاریخ کے جو نشان ہیں، ہم ان کو سجا رہے ہیں. آپ کے جیل کے باہر جا کے بیٹھنے پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. مجھے اعتراض اس چیز پہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے اور عوام نے آپ کے اوپر خیبر پختونخوا کی ذمہ داری ڈالی ہوئی ہے، آپ وہ ذمہ داری بھی ادا کریں. آپ کی صرف ذمہ داری جیل کے باہر جا کے بیٹھنا نہیں ہے، وہاں پر جو خیبر پختونخوا کے کروڑوں عوام سفر کر رہے ہیں ان کے لیے آپ جواب دیں. اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی سے بیٹی مبشرہ شیخ اور بھابھی مہرالنساء کی ملاقات ہوئی. ذرائع کے مطابق بشرا بی بی نے اپنی فیملی کو بتایا کہ بانی پی ٹی آئی کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے. بانی پی ٹی آئی نے ڈاکٹر کی ہدایت پر اپنی مرضی سے علاج کروایا. دوسری جانب پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے میڈیا کو بتایا کہ آج 3 ماہ بعد بشرا بی بی کی فیملی کو ملاقات کی اجازت ملی، لیکن اس ملاقات میں بانی پی ٹی آئی موجود نہیں تھے. بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ان کے پاس بشرا بی بی کے 2 پیغام آئے ہیں. بشرا بی بی نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی کی آنکھ میں شدید تکلیف تھی، ڈاکٹرز نے تجویز کیا کہ ان کا پمز ہسپتال جانا ضروری ہے. بشرا بی بی نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی کی ابھی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے. بشرا بی بی نے یہ بھی بتایا کہ ڈاکٹرز نے پروسیجر تجویز کیا ورنہ آنکھ ضائع ہونے کا خدشہ ہے. انسداد دہشت گردی عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی میڈیکل رپورٹ پیش نہ کرنے پر جیل سپرنٹینڈنٹ کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا. راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے آج سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے رپورٹ طلب کی تھی. بانی پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے ذاتی معالجین کے اڈیالہ جیل میں رسائی کی درخواست دائر کی تھی. جی ایچ کیو حملہ کیس میں ویڈیو لنک کے عدم دستیابی اور عدم حاضری پر بھی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا گیا. عدالت نے سپرنٹینڈنٹ جیل کی عدم حاضری پر برہمی کا اظہار کیا. عدالت نے سپرنٹینڈنٹ جیل کو 6 فروری کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا.